شاہ صاحب ایک ایسا موضوع جس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن لوگوں کے سوال بے شمار تھے، لہٰذا میں نے اس موضوع کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا۔ شاہ صاحب سیٹ کلچر ورسز ایک کارپوریٹ کلچر، اس پہ بڑی ڈبیٹ ہے۔ پاکستان میں کوئی بھی گروپ جو ہے وہ ملٹی نیشنل نہیں بنتا، ہماری نیشنل کمپنیز کے بڑے برے حال ہیں، اور اسی وجہ سے پہلی سے دوسری نسل کے بعد یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیٹ کلچر کو اگر جاننا ہوگی، یہ سیٹ کلچر ہے، اصل میں سیٹ بھی ماننے کو تیار نہیں ہے سر۔ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے سر کہ اگر کسی سیٹ کو کہا جائے کہ آپ جس ایک بزنس کو چلا رہے ہیں، یہ ایک خاص حد تک تو اس طرح سے چلایا جا سکتا تھا، اسے اگر ایکسپینڈ کرنا ہے، اسے اگر ایک بہت بڑا برانڈ بنانا ہے، تو پھر ضرورت ہے کہ آپ ایک رائٹ پروفیشنلز کو ہائر کریں۔ میں جاننا چاہوں گا سر، سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ سیٹ کلچر کی نشانیاں کیا ہیں؟ جسے پتہ لگتا ہے ایک سیٹ کلچر، ٹپیکل سیٹ کلچر ورسز ہم جاننا چاہیں گے ایک کارپوریٹ کلچر، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک بنیادی فرق ہے۔ سیٹزم میں صرف ایک آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، جی سر، اور وہ اپنی سوچ کو ڈاؤن دا لائن ٹریکل کرتا ہے، اور وہ لوگ بغیر اپنا مائنڈ اپلائی کیے اس کو انسٹرکشنز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ کارپوریٹ کلچر میں انڈیویجولز کام نہیں کرتے بلکہ سسٹمز کام کرتے ہیں۔ وہاں ایک آدمی کی سوچ نہیں ہوتی، کلیکٹیو سوچ ہوتی ہے۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، یہ میں نے بھی تکلفاً کہہ دیا، یاد رکھنی چاہیے، ادروائز ہم عادتاً شاید سسٹم کے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں ایک ہمارا جو اجتماعی سبارڈینیٹس کی بات کریں سر، وہ عادی نہیں ہے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا سر، ہم شخصیت پرستی کی طرف چلے گئے ہوئے ہیں اور اسی کو آسان سمجھتے ہیں۔ اب سیٹ کے نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو سیٹ نے عام طور پہ ہمبل سٹارٹ لیا ہوتا ہے، وہاں وہ اکیلا کام کر رہا ہے، جی سر، اس سے کامیابیاں اسے آ رہی ہیں، تو بائی دا ٹائم وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، جی سر، اس کے دماغ میں ایک خیال راسخ ہو گیا ہوتا ہے جی سر، کہ میں عقل کل ہوں، جی سر، اور اس کے پاس دلیل یہ ہوتی ہے کہ صاحب دیکھیے میں نے تنہا اپنی محنت سے یہ ایک امپائر بلڈ کر لی ہے۔ تو وہ جو انگریزی کا ایک مشہور محاورہ آپ اور میں، ہم کلاس 6-7 میں اکثر پڑھتے تھے کہ نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس، وہ اس کو کہتا ہے کہ صاحب دلیل میرے پاس یہ ہے کہ یہ میری سکسیس ہے۔ جیسے ابھی آپ نے اپنے ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ ایک حد تک تو کام کر جاتا ہے، کیونکہ سیٹزم کے ایڈوانٹیجز ہیں۔ سیٹزم کا ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہے کہ ڈیسیجن کوئک ہے، ٹھیک سر، امیڈیٹ ڈیسیجن آتا ہے، کیونکہ اس میں کہیں نہ تو پروسیجرز انوالو ہیں، نہ لینگتھی پیپر ورک ٹھیک سر، انوالو ہے۔ فی الفور ایک آدمی کے دماغ میں اگر بات آ گئی تو اس نے وہاں فیصلہ دیا، ود ان سیکنڈز کام ہو گیا۔ لیکن اس کا کاؤنٹر کیا ملٹی نیشنلز نے۔ ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر جب ہم جوائن کرتے ہیں تو بڑی ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے۔ جی سر، پہلے تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، جی سر، پھر خوشگوار حیرت ہونے لگتی ہے جی سر، کہ آپ نے ٹیلی فون اٹھایا اور کمپنی کا پریزیڈنٹ امریکہ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے، جی سر، اس کو رنگ کیا، اس نے زبانی آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے، گو ہیڈ۔ جی سر، اب اس کے اندر 10-20 ملین ڈالرز کا خرچ انوالو ہے۔ ٹھیک سر، اس نے بڑا کنوینئنٹلی آپ سے ٹیلی فون پہ کہہ دیا کہ یس گو ہیڈ، ٹھیک ہے سر، آپ نے کر لیا۔ اگر خدا نخواستہ فلاپ بھی کر جائے تو وہ اس ذمہ داری سے بھاگتا نہیں ہے، وہ کہتا کہ یس مجھ سے اپروول لی تھی، میں نے ہی کہا تھا کرنے کو۔ تو یہ بڑی خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ کتنی آسانی سے اس آدمی نے سارا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا کہ میں نے اپروول دی تھی۔ یہ اس کا کاؤنٹر ہے سیٹزم میں، جو فیصلے جلدی ہوتے ہیں۔ ایک حد پر جا کر جب بزنس پھیل جاتا ہے پھر وہ ایک آدمی کے بس کا نہیں رہتا، اس لیے یا دو ہی کام ہوں گے، یا پروگریس رکے گی یا نوز ڈائیو میں جائے گا بزنس، دونوں میں سے ایک کام ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ ڈے ون سے اس کو کارپوریٹ کلچر پر اٹھائیں بزنس کو، یہ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا بڑا پرانا۔
میں ایک ملٹی نیشنل کے لیے کام کر رہا تھا. ہمیں اپنے ڈیلرز اپوائنٹ کرنے تھے. تو طریقہ کار میں نے یہ رکھا تھا کہ مارکیٹنگ سٹاف جو ہے وہ شارٹ لسٹنگ کر لیتا تھا. تو 3 ڈیلرز وہ شارٹ لسٹنگ میں نکال لیتے تھے, تو میں ان میں سے ایک کو پک کر لیتا تھا. تو خود میں پرسنلی انہیں وزٹ کر کے فیصلہ کرتا تھا. اسلام آباد اور آزاد کشمیر ایریا کے لیے ہمیں ڈیلر چاہیے تھے. جو شارٹ لسٹ ہوئے ان سے میں مطمئن نہیں ہوا, تو میں وہاں ادھر ادھر پوچھ رہا تھا کہ کون ہو سکتا ہے. تو سب نے ایک صاحب کا حوالہ دیا کہ ان کو اپوائنٹ کر لیں, یہ بہت اچھا نیٹ ورک ہے. تو ان کا آؤٹ لیٹ جہاں میں کھڑا تھا اس کے پاس ہی تھا. لوگوں نے کہا جی وہ سامنے ان کا آؤٹ لیٹ ہے, آفس ہے. ان سے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا جی یہ فیصلہ تو ہمارے پاس نہیں پاور. ہمارے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں وہ بیٹھتے ہیں پی ایم اے ہاؤس لیاقت روڈ راولپنڈی پہ. تو میں نے کہا میری بات کرا دیں. ان سے میں نے بات کی, میں نے تعارف کرایا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جب آپ نے ڈیلرز کے لیے ایڈ دیا تھا نیوز پیپرز میں, پڑھا میں نے بھی تھا, لیکن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کیونکہ میرے پاس پہلے ہی سے کام بہت ہے. تو اس سے میں اور بھی امپریس ہوا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے. قصہ مختصر یہ کہ یہاں پہ بات چلی گئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بتائیے آپ کے یہاں یہ رواج نہیں کہ دوسرے شہر سے آئے ہوئے کسی آدمی کو آپ ایک کپ چائے پلا سکیں؟ گھر نہیں, وہ تو آپ کھانا کھائیے آ کے, لیکن بزنس کی بات نہیں ہوگی. تو میں نے کہا یہ پرومس, میں بزنس کی بات نہیں کروں گا. ان کے پاس چلا گیا, جا کے بات چیت ہوئی. اب وہ بزنس کی بات کرنے چاہ رہے تھے, میں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے میرا وعدہ ہے. بالآخر انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہم یہ ڈیلرشپ لے لیں گے, لیکن اس وقت تک جب تک آپ اس ادارے میں ہیں. تو ایک ذاتی تعلق ان سے بنا. جب ذرا بے تکلفی ہو گئی تو ایک دن انہوں نے ایک قصہ سنایا مجھے. کہنے لگے کہ ننکاری بازار میں میری دکان ہوتی تھی, اس کو اردو میں جنرل اسٹور کہہ لیجیے, اردو میں انہوں نے کہا اس کو منیاری کی دکان. تو ایک آدمی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں فلاں کمپنی کا سیلز مین ہوں اور یہ ہم ٹوتھ پاؤڈر بناتے ہیں, 4 آنے اس کی قیمت, تو آپ اس کی ڈیلرشپ لے لیجئے راولپنڈی کی, آپ کے بارے میں بڑی اچھی رپورٹس ہیں. تو میں نے ان سے بھی کہا کہ نہیں بھائی میں تو نہیں لیتا, میرے پاس کام بہت ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ لے لیجئے, یہ بڑا فائدہ دے گا آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے 12 شیشیاں یہاں رکھ جائیے, تو جب بکیں گی تو میں آپ کو پے کر دوں گا. انہوں نے وہ 12 شیشیاں دے دیں مجھے, ساتھ ہی اتنا پلندہ کاغذات کا دیا مجھے. کہنے لگے یہ فورٹ نائٹلی رپورٹ آپ نے سیلز کی بھیجنی ہے, یہ منتھلی رپورٹ ہے, یہ آپ کی کوارٹرلی رپورٹ ہے, یہ ہاف ایئرلی اور یہ ایئرلی. تو میں نے وہ پلندہ پکڑا اور ایک طرف رکھ دیا. بات ختم ہو گئی. 3 مہینے کے بعد ان کا ایک پوسٹ کارڈ آیا. اس زمانے میں پوسٹ کارڈ چلتے تھے کہ آپ نے مجھے رپورٹس نہیں بھیجی, برائے کرم رپورٹس بھیج دیجیے, وہ بہت اہم ہے, سیلز سے زیادہ وہ اہم ہے. میں اگنور کر دیا. جب تیسرا چوتھا ریمائنڈر آیا تو میں نے اسی پوسٹ کارڈ جو ویسے ہی پوسٹ کارڈ لیا اور اس پہ لکھا کہ میرے پاس ان فضولیات کے لیے کوئی وقت نہیں ہے, ٹھیک, تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں, میں رپورٹس نہیں بھیج سکوں گا. اس کا جواب آیا کہ اگر آپ رپورٹس نہیں بھیج سکیں گے تو آپ یہ ڈیلرشپ کینسل سمجھیے, اور جو آپ کے پاس سامان بکا ہے وہ تو ٹھیک ہے, باقی واپس کر دیجیے. کہنے لگے اس کے 3 شیشیاں بکی تھیں, باقی 9 میں نے واپس بھیج دی, اور ان 3 کا 12 آنے میں نے, اس زمانے میں آنے چلتے تھے. بات ختم ہو گئی. یہ میں بات کر رہا ہوں 1987 کی. کہنے لگے 1 سال ہوا, مجھے ایک بچی کی کال آئی اور میرا نام پوچھا کہ فلاں صاحب بول رہے ہیں. کہ میں نے جی. کہنے لگے ہمارے مینیجنگ ڈائریکٹر صاحب ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے. میں کرا دیجیے بات. تو آ گئے, انہوں نے کمپنی کا نام بتایا کہ میں اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر بول رہا ہوں, کل آ رہا ہوں راولپنڈی میں اور لنچ آپ کے ساتھ کروں گا.
تو وہ صاحب آ گئے تو میں دیکھ کے حیران ہوا. یہ وہی سیلز مین تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے میں سیلز مین ہوں. کہنے کہ اس وقت میں سیلز مین کا ہی کام کر رہا تھا. اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ 1986 کا ان کا پبلسٹی بجٹ 56 لاکھ تھا. آج کا 56 لاکھ نہیں ہے اس زمانے کا. ٹھیک سر. تو انہوں نے کہا کہ یہ برکات ہیں اسی سسٹم کی جو میں پلندہ دے کے گیا تھا آپ کو, کہ میں چارہ نے کیا ٹوتھ پاؤڈر بیچتے بیچتے ہی اس مقام پر آ گیا ہوں کہ اس سال میرا پبلسٹی بجٹ 56 لاکھ. یہ قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو کارپوریٹ کلچر ہے اور سسٹمز کو ہم ڈال دیتے ہیں کام کرنے پہ, پٹ دی سسٹم ٹو ورک, جی سر, اس سے گروتھ ہماری نہ صرف بہت ہوتی ہے بلکہ ہوتی ہی چلی جاتی ہے. بالکل ٹھیک سر. لیکن سیٹھزم میں جی سر, ہم کبھی ترقی نہیں کر پاتے. ایک خاص لیول پر جائیں گے, اس لیول کے بعد یا تو وہیں پر کھڑے ہو جائیں گے ہم, جی سر, یا پھر نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. تو جہاں سٹیل آ جاتا, سٹیل میٹ آتا ہے کہیں, جی سر, تو سٹیل میٹ کا نتیجہ خاص طور پہ یہی ہوتا ہے کہ کاروبار ختم ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ایوریج لائف ہے کسی بھی کاروباری ادارے کی, میں ایوریج لائف کہہ رہا ہوں, جی سر, ویسے تو ایسی ایگزامپلز مل جائیں گی جو 70 سال پرانی ہیں, وہ تقریباً 30 ایئرس بنتی ہے, 30-35 ایئرس. جی سر, یہ ایوریج لائف ہے. ٹھیک ہے سر. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزنس میں سسٹمز کو نہیں انٹروڈیوس کراتے ہیں. ٹھیک سر. تو یہ کارپوریٹ کلچر آپ کی کانسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ بوتھ پروگریس کے لیے بہت ضروری ہے. سر ایک بڑا اسی سیٹ کلچر میں یا ایون کسی بھی کلچر میں, سیٹ کلچر میں تھوڑا سا زیادہ سر, کئی باس ایسے ہوتے ہیں سر وہ اختلاف برداشت نہیں کرتے, حالانکہ وہ بڑی ہی احترام ہمدردی کی بنیاد پہ کوئی گزارش کر رہا ہوتا ہے, عرضی پیش کر رہا ہوتا ہے کہ سر اس سے نقصان ہو جائے گا ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی رائٹ ہے, اور وہ شدید برا مناتے ہیں. اب اس کا نقصان سر یہ ہوتا ہے کہ ایک مخلص محبت کرنے والے ایڈوائزرز بھی وہ دب جاتے ہیں. ایسی سچویشن میں جو ایڈوائزرز ہیں, جو ٹیم کے سبارڈینیٹس ہیں, ان کو کیا کرنا چاہیے, اور ایسا بندہ جو ہمیں سن رہا ہے اور اس سے اختلاف برداشت نہیں ہوتا, اس کے لیے کوئی نصیحت؟ یہ اصل میں مزاج کی بات ہے. ہمارا جو اجتماعی طور پر جو مزاج ہے, اس میں ایکسیپشنل کیسز ہیں, ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو اس میں نہیں آتی, وہ ایک ڈفرینٹلی بیہیو کرتے ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ. لیکن زیادہ اکثریت ہماری وہ ہے کہ آپ دیکھیے گھر کے اندر ہم بطور شوہر کے بیوی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتے. وائف ہیں وہ اپنا ویو پوائنٹ اوپنلی ایکسپریس نہیں کر سکتی. ٹھیک سر. بحیثیت باپ کے ہم بچوں پر اپنی مرضی تھوپتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے کیریئر کے بارے میں ہی ہماری مرضی تھوپی جاتی ہے. ٹھیک ہے سر. یہی رویہ ہمارا دفتر میں ہوتا ہے. جی سر. اور یہی رویہ ہمارا سڑک پر ہے. جی سر. ہم سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کے رائٹ آف وے کو ایکنالج نہیں کرتے. آفس کے اندر ہم اپنی رائے سے اختلاف برداشت ہی نہیں کر پاتے. جی سر. یہ لامحالہ آپ کو فیلئر کی طرف لے کے جائے گا, کہ ہماری دماغ کی کھڑکیاں بند ہو گئی ہیں, وہاں تازہ ہوا کا گزر نہیں ہے, تو وہ ہم اپنے ہی خیالوں کے اندر رہتے ہیں. اس کے لیے ایک دلیل دی جا سکتی ہے کہ جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ ادارے کا ایک پینورامک ویو لے رہا ہے, برڈ آئی ویو لے رہا ہے. اس کے علم میں ساری چیزیں ہیں چاروں طرف کی. لیکن جو ایک ڈپارٹمنٹل ہیڈ ہے یا اس سے بھی ڈاؤن دا لائن, ان کے علم میں وہ تمام فیکٹرز نہیں ہو سکتے. یہ دلیل تو دی جا سکتی ہے, لیکن اس کا دوسرا علاج ہے. اگر میں کہیں چیف ایگزیکٹو ہوں کسی ادارے کا, تو میرے اوپر ایک چیز فرض ہے کہ میں ڈاؤن دا لائن جتنے لوگ ہیں ان سب کو ڈیولپ کروں
اور ان کے لیول جو ہے اس کو اوپر اٹھاؤں. جی سر. وہ اسی وقت ہوگا جب میں دوسرے کو میٹنگ کے اندر موقع دوں گا. اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس چونکہ معلومات پوری نہیں ہے, جی سر. تو وہ مسنگ معلومات کی وجہ سے وہ یہ ویو لے رہا ہے. جی سر. تو میں بہت پلیزنٹ وے میں, بڑے پلیزنٹ مینر میں اگر اسے ایکسپلین کر دوں جی سر. کہ بالکل آپ کی تجویز ٹھیک ہے, آئی اپریشیٹ اٹ, لیکن فلاں جگہ پر یہ ایک چیز ہے, جی سر. اس کا امپیکٹ اس پر یہ آئے گا. ٹھیک ہے سر. جب وہ امپیکٹ آئے گا تو پھر آپ کی تجویز کے اندر یہ فلو آ جائیں گے. تو آپ کی تجویز بہت اچھی ہے, اسی کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں, لیکن اس تبدیلی کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. اب دوسرا آدمی انکریج بھی ہو گیا, ٹھیک ہے سر. اس کی ایجوکیشن بھی ہو گئی, ٹھیک ہے سر. اور اس کو ایک پرائڈ آیا کہ میری سجیسشن کو قبول کر لیا, وہ آئندہ بھی دے گا ٹھیک ہے سر. تجویز. ہمارے یہاں ایک کمی بہت بڑی ہے. جی سر. جو اچھا چیف ایگزیکٹو ہے وہ جس دن ادارے کو جوائن کرتا ہے, کسی بھی ادارے کو, اس کی ایفرٹ یہ ہوتی ہے کہ میں اگلے 6 مہینے کے اندر اندر اپنے آپ کو سرپلس کر لوں, میرے بغیر ادارہ چلنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور وہ ایک ہی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اپنا نمبر 2 نمبر 3 تیار کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے سر. تو اپنے آپ کو آپ سرپلس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقین کیجئے جاب کو کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے آپ کو سرپلس کرتے ہیں تو جاب کو کچھ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ ہی ایک پروگرام میں نے یہاں ایک ذکر کیا تھا جی سر. کہ ویسے تو لیڈر کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے, جی سر. لیکن فقیر لوگ جو ڈیفینیشن اس کی بیان کرتے ہیں لیڈر کی, یہ کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کریڈٹ لینے میں سب سے پیچھے اور ڈس کریڈٹ ایکسیپٹ کرنے میں سب سے آگے ہوتا ہے. اچھا چیف ایگزیکٹو بھی اپنے ماتحت جو افسر ہیں ان کی غلطیوں کی ذمہ داری اپنے ذمہ لیتا ہے. صحیح جی. کہ یہ ہمارے ایک باس تھے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انتقال فرما گئے, ڈی ایم خان. انتہائی نفیس انسان, ڈیسنسی کمال کی تھی ان میں. ان کے اختلافات ہو گئے تو گورنمنٹ نے انہیں فارغ کر دیا, لیکن ساتھ ایک پروپرائٹری آڈٹ کروایا ان کا, جس کو آج کل فورینزک آڈٹ کا نام دیتے ہیں. تو جو رپورٹ آئی تو انہوں نے سمپل ایک چیز لکھی جی سر. کہ یہ تمام کی تمام ذمہ داری میری ہے کیونکہ میں چیف ایگزیکٹو تھا. پوری ذمہ داری قبول کر لی. یہ گریٹنس ہے ایک آدمی کی. اس سے آپ اپنے سبارڈینیٹس کو حوصلہ دیتے ہیں. اگر آپ کے سبارڈینیٹ کو یہ پتہ ہے کہ میرا باس مجھے پوری طرح پروٹیکٹ کرے گا جی سر. اور اچھے اور برے کی ذمہ داری خود قبول کرے گا, تو آپ کھل کر کام کرتے ہیں. جب آپ کھل کر کام کرتے ہیں تو رزلٹ بڑے اچھے پیدا ہوتے ہیں. لیکن آپ کھل کر کام ایک ہی صورت میں کریں گے اگر آپ کو انکریج کیا جائے جی سر. اور آپ کو یہ احساس ہو کہ اچھے اور برے کی ذمہ داری میرا باس قبول کرے گا. اچھا سر, ایک ٹرم ورڈ بڑا کامن ہو گیا سر, اور سیٹ کلچر میں تو بہت ہی زیادہ سر, وہ سر انسیکیورٹیز ہیں سر. اچھا, یہ انسیکیورٹی سیٹ کی اپنی ہے, ٹیم کی اپنی ہے سر, اور جہاں پر سر انسیکیورٹیز ہوتی ہیں, ایک بڑا اچھا جملہ سر کسی نے, وہ تھا تو ویسے ایک جنرل میاں بیوی کے ریلیشن کے لیے, لیکن ریلیشن پہ وہ جملہ بڑا کہہ لیجئے ایک مضبوط جملہ, سپورٹ کرنے والا. وہ جملہ یہ تھا کہ جہاں خوف اور خدشے ہوتے ہیں وہاں رشتے مضبوط نہیں رہتے. اعتماد ایک ایسی چیز ہے جو رشتوں کو مضبوط کرتی ہے. ان انسیکیورٹیز کو اور اس انسیکیور کلچر کو کیسے ایڈریس کیا جائے سر؟ ہمارے ایک عام کانسیپٹ موجود ہے کہ گورنمنٹ جاب بڑی سیکیورڈ ہے, اس میں ہمیں کچھ نہیں ہوتا. بات درست ہے, لیکن اس کے اندر پروگرس اتنی ہی سلو ہے. انسان بہت سلو ترقی کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ترقی تیز ہے. ٹھیک ہے سر. جو میں نے جہاں بات شروع کی تھی کہ گورنمنٹ
جاب کے بارے میں ہماری سینس آف سیکورٹی بہت ہے. میرا ذاتی ایک تجربہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں انسان کی سیکورٹی آف جاب بہت ہے, گورنمنٹ سے کہیں زیادہ. اس کی ایک سمپل وجہ ہے کہ اگر آپ پروڈکٹیو ہیں تو آپ کا باس آپ کے تمام ناز نخرے اٹھائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی جاب آپ پر ڈپینڈ کر رہی ہے. آپ کی آؤٹ پٹ اچھی ہے, آپ رزلٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, نام آپ کے باس کا بن رہا ہے, وہ کسی قیمت پہ آپ کو جانے نہیں دے گا. تو اصل سیکورٹی یہ ہے کہ آپ کی پرفارمنس کیا ہے, آپ ڈیلیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں یا نہیں ہیں. جتنے رزلٹ اورینٹیڈ ہیں آپ اتنی بڑی سیکورٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میرے نزدیک سیکورٹی سب سے بڑی یہی ہے. جی سر. کہ آپ رزلٹ اورینٹیڈ ہیں اور ترقی بھی اتنی تیز ہے. ٹھیک سر. تو ہمیں, اگر ہم کانفیڈنٹ ہیں اپنے بارے میں جی کہ ہم ڈیلیور کر پائیں گے, تو پھر پرائیویٹ سیکٹر از دی آنسر. پرائیویٹ سیکٹر میں جائیے, جی سر. اسکائی از دا لمٹ. سر کسی بھی کلچر میں, اور ایک کارپوریٹ کلچر ہو, اسٹیٹ کلچر ہو سر, ایک پھر ٹرم ہے سر, وہ ہے کمیونیکیشن گیپ. اچھا, یہ کمیونیکیشن گیپ اتنی خطرناک چیز ہے سر کہ سم ٹائم, اور یہ لائف میں بھی سر دیکھیں, سچویشن کچھ اور ہوتی ہے, مائنڈ اس کو کسی اور طرح پورٹرے کرتا ہے. اچھا, نہ چاہتے گلے شکوے شکایتیں بڑھ جاتی ہیں, اور حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے سر. سر اس کمیونیکیشن گیپ کو رشتوں میں, باس سبارڈینیٹ ریلیشن میں, دوستی کے ریلیشن میں, میاں بیوی کے ریلیشن میں, اس کمیونیکیشن گیپ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہاں تمام گھروں میں ایک چیز بڑی کامنلی یوز ہوتی ہے. جی سر. وہ ہے پریشر کوکر. جی سر. پریشر کوکر کن اصولوں پہ کام کرتا ہے؟ ہم اس کا پریشر سیٹ کر دیتے ہیں تھرو دیٹ ویٹ جو اس کے اوپر رکھا ہے. جتنا ہیوی ویٹ ہوگا اتنے ہی زیادہ سٹیم بن جانے کے بعد وہاں سے ریلیو ہوگی. وہ ایک ریلیف ویلو ہوتا ہے. جی سر. تو اس پہ جتنا وزنی ویلو اس ریلیف ویل پر رکھ دیں گے ویٹ, اتنی زیادہ سٹیم اندر ٹریپ ہوگی. اگر غلطی سے وہ ریلیف ویلو اس کا چوک ہو گیا, یا آپ نے بہت ہی زیادہ وزن رکھ دیا, تو پریشر کوکر پھٹتا ہے. جی سر. اور تمام کچن کو چیز توڑ پھوڑ بھی ہوتی ہے, آدمی بھی زخمی ہوتا ہے, دیواریں بھی خراب ہو جاتی ہیں. اس کی نسبت پرانے زمانے میں ہمارے یہاں چائے بنائی جاتی تھی ایک کیٹل میں, جو عام طور پر ایلومینیم کی ہوتی تھی. اس کے اندر سٹیم بنتی ہے, اس کی جو سامنے نوزل ہے جس کو پنجابی میں ہم ٹوٹی کہتے ہیں, اس میں سے ریلیز ہوتی جاتی ساتھ ساتھ. وہ کبھی نہیں پھٹی آج تک. جب ہم اپنے رویوں سے اپنے ماتحتوں کا گلا گھونٹ دیتے ہیں, ماتحت شروع میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم انہیں شٹ اپ کال دیتے ہیں, اندر ہی اندر وہ بوائل کرتے ہیں, اور وہ ریلیو نہیں ہو پاتے. ان کا کوئی ریلیف ویلو نہیں ہے, وینٹ نہیں ہے. جی سر. یہاں سے وہ وینٹ آؤٹ ہو جائیں. دو ہی طرح کے نتیجے نکلتے ہیں. جی سر. شروع میں فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد پھر دو ہی صورتیں ہوں گی. یا تو انسان جاب چھوڑ کر چلا جائے گا, ایک اچھا ورکر ہم لوز کر دیں گے, یا وہ بندہ ارریلیونٹ ہو کے ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے. یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہم کریٹ کرتے ہیں گھر کے اندر بھی ہے. جی سر. جب ہم دوسرے کو بات بات پہ شٹ اپ کال دیتے ہیں, جی سر, اور اسے سنپ کر دیتے ہیں, تو وہاں یہ کمیونیکیشن گیپ پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. مین ریزن یہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر. یا بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ماشاءاللہ اچھا خاصا سٹاف ہے ہم فاؤنڈیشن میں, کہ آپ نے ایک لڑکا ہائر کیا, جی سر, اس کی کمیونیکیشن سکل بڑی ویک ہے. جی سر. اب ایز چیف ایگزیکٹو جی سر, آپ کی پرائم ڈیوٹی بن گئی کہ اصولی طور پر تو ہر آدمی کو پرسنلی آپ کو جاننا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کی ذاتی خوبیاں, ذاتی خامیاں, اس کی پرابلمس, اس کی ایڈیوسنکریسیز, ان سب سے ایک انڈیویجولی آپ کو واقف ہونا چاہیے. تو جب آپ ایک آدمی رکھتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ اس کی کمیونیکیشن سکل ویک ہے, جی سر,
تو پھر آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ اس کی کمیونیکیشن اسکل کو امپروو کریں. عام طور پر ہمارا رویہ اس کے برخلاف ہوتا ہے. جی سر. ایک آدمی کی کمیونیکیشن اسکل ویک ہے, جی سر. ہم اسے سنب کرنے لگتے ہیں, وہ بالکل چپ ہو جاتا ہے. ٹھیک سر. تو جب ہم اپنے ویوز کو ایکسپریس نہیں کر پائیں گے, جی سر. اپنی رائے نہیں دے پائیں گے, تو کمیونیکیشن گیپ آئے گا. ٹھیک سر. نتیجہ یہ ہے کہ ٹاپ پر بیٹھنے والا آدمی جو ریئل ٹائم سچویشن ہے اس سے کٹ آف ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اس تک انفارمیشن وہی آتی ہے جی سر. جو اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے ہوئے 2-4 لوگ اس کو دیتے ہیں, اور وہ ہوشیار لوگ ہیں, وہ اس کو وہی کچھ صرف بتائیں گے جو وہ سننا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. پھر وہاں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر آخری میرا سوال سر یہ ہے, کون سی ایسی سچویشن ہے جہاں پر کسی کو فائر کر دینا چاہیے, نکال دینا چاہیے سسٹم میں سے, ٹیم میں سے؟ کیونکہ ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے, دل اور دماغ کی جنگ سر. ایتھکس آ جاتے ہیں, پھر اپنے ملازم کو 70 بار معاف کرو, یہ حدیث آ جاتی ہے. ایک ایسا مقام جہاں پر یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بڑی رسپیکٹ کے ساتھ معاملات کو کلوز کر کے چھٹی, رخصت, معذرت کر لینی چاہیے. ہمیں اپنے ذہن میں 2 چیزیں بالکل کلیئر رکھنی چاہیے. جی سر. دونوں چیزوں کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں ڈالنا چاہیے. آپ کی ایک حیثیت ہے, دیٹ از ہیڈ آف دس فاؤنڈیشن. آپ کی ایک حیثیت ہے قاسم علی شاہ صاحب, اس دفتر کے اندر کی بات. جی سر. تیسری حیثیت آپ کی فیملی کے اندر ہے. جب تک کہ آپ یہاں کی دونوں حیثیتوں کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں نہیں ڈالیں گے, ایز ہیڈ آف دس فاؤنڈیشن جی سر. you have got to be a ruthless administrator. As قاسم علی شاہ, جی سر. آپ بہت ہی, آپ کو ہونا چاہیے accommodating, جی سر. considerate, جی سر. ٹھیک forthcoming. ہے سر. وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے سر. جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں ایک چیز پڑھائی جاتی تھی جی سر. کہ ایک انسانی رویہ ہے جی سر. کہ ہم ایک آدمی جو کام نہیں کر پا رہا اس کو اٹھاتے ہیں, دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں, پھر تیسری جگہ اس کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. گورا اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ ایک کمرے کی ڈرٹ سمیٹیں اور دوسرے کمرے میں جا کے رکھ دیں. ڈرٹ کی جگہ ڈسٹ بن ہے باہر. اگر ایک ایمپلائی آپ کا جی سر. کام صحیح نہیں کر رہا جی سر. تو اچھا چیف ایگزیکٹو سب سے پہلے تو یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ اس کی پرابلمس کیا ہیں, جی سر. کیوں کام نہیں کر پا رہا. جی سر. تو اگر ایسی پرابلمس ہیں جو اس کے وچ آر ٹیلنگ ہیوی آن ہز مائنڈ, جی سر. تو وہ, اور یہ ہمارے بس میں ہے, جی سر. تو ان پرابلمس کو وہ دور کر دے گا ٹھیک ہوگا سر. تاکہ وہ اس کی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. لیکن اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچا جی سر. کہ اس کے اندر کیپیسٹی اور کیپیبلٹی دونوں کی کمی, کمپیٹنس نہیں ہے, تو پھر وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرے گا, اس کو فارغ کر دے گا. وہاں وہ بڑا روتھلیس. جی سر. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بڑی زبردست یہ ایگزامپل ہے. بڑے مہربان, بڑے سخی اور بہت ہی کنسیڈریٹ آدمی تھے. جی سر. لیکن ایز امیر المومنین جی سر. انہوں نے کبھی کسی کا لحاظ نہیں کیا. ہی میڈ شیور ٹھیک سر. ٹھیک کہ کسی کا قصور بغیر سزا کے رہ نہ جائے, ٹھیک ہے سر. اور کسی کا اچھا کام بغیر اپریسیشن کے نہ رہ جائے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ دیکھ لیجئے کیا سکسیس تھی. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا 10 سالہ دور حکومت میں جی سر. مسلمان کہاں سے اٹھے اور کہاں چلے گئے, یہ ان کی ایڈمنسٹریٹو ایبیلٹی کی بات ہے. ٹھیک ہے سر. تو اس میں چیف ایگزیکٹو آفٹر ڈیو کنسیڈریشنز جی سر. کہ اس کے کوئی اور فیکٹرز تو نہیں ہیں اس کی پرفارمنس خراب جی ہونے کے, اگر اس کے کمپیٹنس کا مسئلہ ہے جی سر. تو اسے فارغ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہوگا سر. ویسے تو یہ کمپیٹنس کا مسئلہ پاکستان میں چلتا رہتا ہے. بزنس ایڈمنسٹریشن کے ایک بہت مشہور پروفیسر گزرے ہیں, جی سر. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہی واز اے لیجنڈ. کچھ سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. پیٹر ڈروکر, انہوں نے ایک تھیوری دی تھی جو بعد میں مشہور ہوئی پیٹرز لا آف کمپیٹنس کے نام سے. جی سر. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں امپلائیز ساری عمر ڈے 1 سے
اور ریٹائرمنٹ تک انکمپیٹنٹ ہی رہتا ہے. ٹھیک سر. کبھی وہ کمپیٹنس کا لیول اچیو نہیں کرتا. ٹھیک سر. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک آدمی کو ہم نے ایز کلارک لیا تو ادارے کو اس نے جوائن کیا پہلے 1-2 سال. ٹھیک سر. اس کو کام سیکھنے میں لگ گئے. اس وقت تک غلطیاں کر رہا ہے, ادارہ پے کر رہا ہے اس کی غلطیوں کے لیے. تو جب اس میں 3 سال کے بعد کمپیٹنس آتی ہے, اپنے کام پر اس کو ملکہ حاصل ہوتا ہے, کمانڈ آتی ہے, تو وہ اس کا انچارج ریکمنڈیشن دے دیتا ہے کہ یہ بڑا ایفیشینٹ آدمی ہے, ہی شوڈ بی پروموٹڈ ٹو دی نیکسٹ لیول. وہ پروموٹ ہو جاتا ہے. وہاں اس کے سیکھنے کا عمل پھر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اب وہ پھر انویسٹمنٹ کروا رہا ہے ادارے کی. ٹھیک ہے سر. اپنی ذات میں. ٹھیک ہے سر. پھر وہ 3 سال کے بعد پروڈکٹیو ہو گیا. جی سر. کمپیٹنس آ گئی اس میں. جی. پھر اس کی ریکمنڈیشن آ جاتی ہے کہ فٹ فار پروموشن ٹو دی نیکسٹ لیول. جی سر. وہ چلا جاتا ہے. ٹھیک سر. تو یہ ساری عمر ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہوگا. تو ہمیشہ انکمپیٹنس کے اس میں رہتا ہے. ویسے تو ہمارے یہاں یہ ایکسرسائز زیادہ ہوتا ہے. صحیح سر.